اندر اس کے معانی اور معارف کیا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس کا شان نزول بڑا احسن ہے کہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں انکشاف ہو رہا ہے کہ جو پیچھے بھی بڑی بڑی غلطیاں کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جو پیچھے تورات، انجیل اور زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، نعت اور آپ کی توصیف اور آپ کے متعلق آپ کی شان و عظمت کا بیان اور آپ کی آمد کا تذکرہ وہ پڑھتے رہے۔ اور پر لطف بات یہ ہے کہ شان نزول یہ بتاتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، اور جب لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ تورات، انجیل یا زبور کے اندر جو کچھ بھی حضور کی صفات تھی، ان مبلغین اور باعثین اور ان علماء یہود کے بیانات سن کے حضور کے چہرہ بدوحا کا تذکرہ، کبھی حضور کی زلف اذا سجا کا تذکرہ، کبھی حضور کی دیگر صفات، کبھی حضور کا خاتم النبیین ہونا، کبھی حضور کا آخر الزمان نبی ہونا، یہ ساری صفتیں اور یہ کوالٹیز جتنی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ سنتے تھے تو محظوظ ہوتے تھے۔ بڑی توجہ طلباء، یہ شان نزول ہے۔ وہ سنتے تھے تو ان کے اندر اس زمانے کے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ایک ذوق و شوق پیدا ہوتا تھا کہ یار اتنا سونا نبی بعد میں آئے گا، اتنا حسین اور اتنا اعلیٰ اور عرصہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اس نبی کا جو خاتم النبی۔ دیکھیں نا، اب ہم جتنے بیٹھے ہیں، آپ سارے بیٹھے ہیں، میں نے بات شروع کی ہے تو آپ کے چہرے کھل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں کھلے ہیں؟ کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے آقا کے امتی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یہی سسٹم اس وقت ان لوگوں کا ہوتا تھا کہ جنہوں نے ابھی یہ دیکھا بھی نہ تھا، صرف سنا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے آنا ہے۔ اور میں یہاں پہ بڑا اعزاز یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میلاد کا مہینہ بھی ہے اور شان نزول اور درس بھی ایسا ہے جی۔ اور اس کے اندر میں آخر پہ اللہ کرے توفیق مجھے ملے اور مجھے یاد بھی رہے، ایک نسخہ چھوٹا سا کروں گا اور توجہ چاہوں گا میرے سامعین عزیز وقار۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سنتے، حضور کی خصوصیات سنتے تو محظوظ ہوتے، پھر جو واعظین اور مبلغین ہوتے تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل خطیبوں کو لوگ اور نعت خوانوں کو دیتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آدم صفی اللہ سے، جس نے بھی مصطفیٰ کا ذکر کیا اللہ اس کو بے بہا عطا فرمایا۔ اور یہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ ہی نہیں، پہلے جنہوں نے نہیں بھی پڑھا تھا مگر منتظر تھے کہ بھائی وہ کتنا سونا نبی آئے۔ اچھا، وہ واعظین کیا کرتے تھے؟ حضور کا ذکر کرتے اور سناتے تورات سے اور انجیل سے، بھائی ایسے آئیں گے، وہ نبی ایسے ہوں گے، ان کا وسیلہ ایسا ہوگا۔ پہلے سپارے میں وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پہلا سپارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس زمانے کے وہ ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ اپنے غیروں سے، یعنی اس زمانے کی جو ان کی نگاہ میں کفار تھے، ان سے جب وہ جہاد کرتے نا تو میدان کارزار میں اترنے سے پہلے وہ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ پیش کرتے، اور ان کے وسیلے کا ایک اسپیشل لفظ تھا کہ یا اللہ جو نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والا ہے۔ بڑی توجہ طلباء، یہ جو آج قادیانی دعوے کرتے ہیں وہ ان سے ذرا آپ بات کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ جو اس وقت کے ماننے والے تھے اپنے نبیوں کو، واعظین و مبلغین اور ان کے علماء، حضور کی آمد سے پہلے جب وہ میدان کارزار میں اترتے تو وہ یوں کہا کرتے تھے
فتح نصرت کامیابی. اور پھر یہ ویسے ہی نہیں ہے, حضور کے وسیلے سے وہ اللہ ان کو میدان میں جناب فتح و نصرت عطا فرما, کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا تھا. اور یہ سارا کچھ تورات کے اندر, زبور کے اندر, انجیل کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ یورپ کی لائبریریوں میں جائیں, فرانس کی, جرمنی کی اور اس کا کیا نام ہے, برطانیہ, وہاں پہ کوئی پرانا نسخہ ملے تورات کا, زبور کا, انجیل کا, اس کو پڑھیں, ہر مقام پہ آپ کو ذکر محمد رسول اللہ. اور یہاں سے ایک پوائنٹ یہ بھی آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ حضور کو خاتم النبیین اس وقت مانتے تھے, حضور کو خاتم النبیین پہلے سے, حضور کی آمد سے پہلے ہی مانا جاتا تھا. اور میرے آقا کا یہ فرمان علی شان ہے, حضور نے فرمایا کہ میں جب سے اللہ نے میری نبوت کا اعلان کیا, یعنی میری نورانیت کی تخلیق کی, اور کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد, اور کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, یہ سارا کچھ جو حدیث ہیں ان کے تحت محدثین نے ابھی نے فرمایا کہ حضور اس وقت سے خاتم النبیین لکھے تھے. یہ تورات کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے, زبور کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے. تو بات یہ اصل میں ہے کہ یہ اس وقت حضور کا ذکر کرتے اور ان کی خدمتیں ہوتی, ان کے پیٹ پلتے. اب ہوا یہ کہ جب حضور آ گئے, اب یہ جو وحیدیں ہیں نا اس کے اندر, جب میرے آقا آ گئے, انہوں نے دیکھا بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور آئیں گے بنی اسرائیل سے, مگر آقا کریم آئے بنی اسماعیل سے, تو ان کے اندر بخیلی پیدا ہو گئی, یہ سب پیدا ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا, تحریف کرنی شروع کر دی, رد و بدل کرنا شروع کر دیا, حضور کی تاریخ کو چھپانا شروع کر دیا, حضور کا خاتم النبیین ہونے سے انکار کرنا شروع کر دیا, حضور کی خوبصورت اداؤں کا جو ذکر تورات یا زبور کی انجیل کے اندر تھا اس کو کاٹنا شروع کر دیا, اور لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے, وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آنے تھے, یہ بنی اسماعیل والے ہیں. اس لیے میرے رب نے فرمایا نہیں, تم ان کو جھوٹ بول کے, جو نذرانے اور وہ حرام کما رہے ہیں اس سطح پہ جھوٹ بول کے اور میرے مصطفیٰ کی تعریف اور نعت چھپا کے, لہذا یاد رکھ لو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا, کامیاب ہوگا تو فاروق اعظم ہوگا, کامیاب ہوگا تو عثمان غنی ہوگا, کامیاب ہوگا تو علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوگا, اور محمد رسول اللہ کی امت ہوگی. اب یہ چھپاتے تھے. اب اندازہ لگائیں یہاں پہ جو فرمایا نا سامنن قلیلا, یعنی یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب, جو کتاب ملا, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, تھوڑے پیسوں میں فروخت کرتے ہو. اور یہاں سے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی مصطفیٰ کریم کا ذکر اور اللہ کا ذکر سودے کر کے تو نہ جایا کرو سنانے کے لیے, یہ ان کا طریقہ ہے. اور وہ تھوڑے پیسوں, اب بڑی توجہ کرو, اگر کوئی کسی کو 1 کروڑ روپے بھی دے دے, یا میں کہتا ہوں پورا شہر کو کسی کو لکھ کے دے دے کہ تو نے نعت پڑھی ہے, اس کا بدلہ میں تجھے دے رہا ہوں, نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو بدلہ اللہ نے دینا ہے, وہ جو بدلہ اللہ نے دینا ہے وہ بڑا عظیم ہے. اب بڑی توجہ, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, اپنے پیٹوں میں یہ آگ بڑھتے ہیں, مصطفیٰ کریم کی شان کو چھپا کے, اپنے آپ سے جھوٹ بول کے, تورات انجیل کے اندر تحریف کر کے, رد و بدل کر کے سناتے ہو لوگوں کو, اور میرے پیارے محمد کی تعریف و ہم اور نعت کو چھپاتے ہو, لہذا اس کے بدلے پیسے لیتے ہو. پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں, پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں. اب بڑی توجہ کرو, اللہ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ, نہ اللہ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا. اب یہاں پہ جو يُكَلِّمُهُمْ, یہاں سے بات تکلم کی ہو رہی ہے, یعنی گفتگو کی ہو رہی ہے, بات کرنے کی ہو رہی ہے. اور وہ لطف بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایمان والوں سے باتیں کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت والے دن جی باتیں ایمان والوں سے کرے گا, ان میں سے کسی سے نہیں کرے گا.
سبحان اللہ۔ جتنے یہود نصارہ ہیں، یہ جتنے سکھ ہیں، جتنے کوئی بھی غیر مسلم ہے، اللہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، دیکھے گا کوئی ایمان والوں کی طرف، اور صرف دیکھے گا ہی نہیں بلکہ کلام بھی فرمائے، کلام فرمائے۔ اس وقت کسی کا کلام نہیں ہوگا، یا کلام خدا ہوگا یا کلام مصطفیٰ ہوگا۔ قرآن شاہد ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور پھر قرآن شاہد ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سارے نبیوں میں سے ایک گواہ ہوگا، ساری امتوں میں سے نبی گواہ ہوگا، سب گواہوں کے گواہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہوگی۔ فرمایا پہلے کوئی بھی نہیں وہاں پہ بات کرے گا، اگر اللہ کی بارگاہ میں پہلے جا کر کسی کی بات بنے گی اور کوئی بات بنائے گا ساروں کی، میدان محشر والے ساروں کی، فرمایا وہ محمد رسول اللہ ذات گرامی ہے۔ سامعین جی وقار ایک پوائنٹ اور سن لے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے، ان کو اب وہ تو رہے نا کہ علیحدہ ہم بات کرتے ہیں اپنی، وہ تو گئے سیدھے جہنم، وہ تو گئے نا سیدھے جہنم، ہم بات کرتے ہیں اپنی۔ میں آج ابھی مطالعہ کر رہا تھا مختلف تفاسیر کا، سامعین جی وقار آئے ہے، فرمایا اے کلمہ پڑھنے والوں جس کے اندر کچھ نہ کچھ بھی محمد رسول اللہ کی محبت اور معرفت کا نور ہے، قیامت والے دن پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن جو گناہگار ہوں گے، فار ایگزامپل ایسا گناہ ہے کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوا اور اس کو بھیجا جائے گا عذاب کے لیے۔ اب سنیں اس کا عذاب کیسا ہوگا، آیا میں نے پڑھا ہے تو میں نے سوچ کے پڑھ دیا۔ اب یہ ہے ایمان والا، لیکن اب اس کو کرنا ہے پاک، کیونکہ اس نے آخر پہ جانا ہے جنت میں، اس نے بعد میں جنت میں جانا ہے، اب اللہ نے اس کو کرنا ہے پاک، اب اس کی گناہ دھلیں گے۔ فرمایا اس کو عذاب ہوگا، ہائے ہائے، محدثین نے احادیث لائی اور ایمان تازہ کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں عذاب ایمان والے کو اگر ہوا بھی تو اس کے اعضائے وضو سلامت رہیں گے اور اس کا دل اور دماغ سلامت رہے گا۔ بڑی توجہ طلب بات، پہلی بات دل اور دماغ یہ کیوں سلامت رہیں گے؟ فرمایا اس کو عذاب جہنم سے اس لیے محفوظ رکھا جائے گا، بھائی یہ کبھی اللہ کو سوچتا ہے، کبھی اس کے نبی کو سوچتا ہے، کبھی قرآن پڑھ لیتا ہے اور کبھی کیا فرمایا ٹھیک ہے گناہگار ہے مگر کبھی تو اس کے دل سے مصطفیٰ کی محبت کا گزر ہوا ہوگا، کبھی تو اس کے خیال میں محمد رسول اللہ آیا ہوں گے۔ فرمایا نہیں، اس کو عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے گناہگار تھا، اب چلو 5 وقتہ نمازی نہیں تھا یار، جمعے کو تو آتا تھا، میں مثالیں دے رہا ہوں، کبھی پڑھتا تھا، لیکن وہ کبھی کا وضو اور غسل بھی قیامت والے دن اس کو کام دے گا۔ کبھی کا یہ نئی بات ہے، بڑی بحث واللہ مصلی رسول کی آج یہ حدیثیں پہلی دفعہ میری نظر، الحمدللہ ساری زندگی گزر گئی ہے مطالعہ، لیکن وہ کس طرح کہتے ہیں وہ فوق کل ذی علم علیم، انسان جب قرآن کے اندر متزن ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی یقین کرنے کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہو، جہنم میں اگر جائے بھی گا، پھر جب یہ اس کو پاک کر دیا جائے گا، گناہوں کی سزا مل جائے گی، پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، پھر کچھ نشان سا ہوگا، جنت والے کہیں گے لگتا ہے یہ عذاب جناب علی وہاں سے عذاب سے ہو کر آیا ہے، تو وہ یہ التجا کریں گے سونے پاک رب، اب یہ بار بار میری طرف دیکھتے ہیں، میرا رب فرمائے گا چلو یہ بھی تیرا نشان ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا کوئی کیا جانے، اللہ اکبر، اس کی گہرائی کیا جانے۔ میں آپ کو ایک دعوت فکر ایسی پیش کر رہا ہوں کہ جو ایمان کا اول بھی ہے اور ایمان کا اینڈ بھی ہے، یہ سارا نماز روزہ حج زکات یہ درمیان میں ہے، یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، اس لیے
لیے کہ ایمان، ہم دعا کرتے ہیں نا، سارے دعا مانگتے ہیں ایمان کی سلامتی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، جس وقت ہم لوگ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں لندن اور نیو یارک کی لالچ میں اور برطانیہ اور یورپ کی رہائش لینے کی لالچ میں اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ کب تک دنیا میں رہیں گے؟ 20 نہیں 30 سال، 30 نہیں 40 سال، 40 نہیں 50 سال، کب تک رہو گے؟ دیکھیں نمرود پتہ کتنی زندگی تھی؟ نمرود کی کتنی زندگی تھی؟ نمرود کی 800 سال، اور 400 سال اس نے حکومت کی ہے، اور 400 سال اس کے دماغ میں جوتے بجتے رہے۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اگر کرم پہ آئے تو کیا کہتے ہیں، لیکن ہم کرم اس لیے ہم کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن یاد رکھ لو یہ رحمتیں، یہ برکتیں فقط اس کلمے کے تصدق میں ہے۔ کسی موقع پر یہ کلمہ تجھے نہیں چھوڑے گا اے بندہ مومن، یاد رکھ لے، مگر جب کلمے سے ہٹ گیا فلا، اور یہ تھوڑی سی دنیا، تھوڑی سی لالچ، یہ دیکھیں نا یہ جو قرآن سمنن قلیلا فرمایا، سمن کہتے ہیں کسی مثلا چیز کو، کوئی بھی اشیاء نا اس کو سمن کہتے ہیں۔ ہماری فقہی اصطلاح میں سونے چاندی کو سمن کہتے ہیں، جس پہ مسائل حل ہوتے ہیں، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ مسائل اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، اس کو فقہ میں سمن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی سمن کہا گیا کہ تھوڑے سونے یا تھوڑے سے پیسوں یا تھوڑے سے اس میں لے کے تم میرے مصطفیٰ کے ذکر کو چھپا رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ حق کو چھپا رہے ہو۔ اس لیے سامعین کی وقار آج یہی ہے کہ اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جس وقت بھی بات کرو حضور کے وسیلے سے کرو۔ یقین کرو اگر حضور خاتم النبیین ابھی دنیا پر تشریف نہیں لائے، لیکن پہلے والے مان کے حضور کا وسیلہ پیش کر کے اگر حضور کے وسیلے سے وہ مانگ رہے ہیں اور فتح و نصرت و کامیابی و کمرانی سمیٹ رہے ہیں، تو ہمارا آپ کو زیادہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہمیں تو ملتا بھی زیادہ ہے، ہمیں تو ملتا بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اگلی آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا، کس درجہ ذلیل ہے ان کا یہ رویہ کہ آگ پر ہی اڑ گئے، آگ پر ہی اڑ گئے، یہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اس وقت ان لوگوں کو افسوس ہوگا یار عجیب بات ہے تو ہم بھی انسان، میرے رب نے فرمایا نہیں، بیسیکلی انسان ہے وہ کہ جس نے کلمہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے انشاءاللہ